میرا نام زینیا شوکت ہے اور میں دا نالج فورم کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ آج کا جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں ہم سندھ، ماحولیاتی تبدیلی اور جو انرجی پیراڈائم ہے، انرجی کا مطلب ہے کہ جس کے تحت آپ کی بجلی بنتی ہے، جس کے تحت آپ کا فیول کنزیوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے ادارے کا تعارف کراتی چلوں۔ نالج فورم ایک نیا ادارہ ہے جس کے تحت ہماری کوشش ہے کہ ہم معلوماتی مواد ترتیب دیں۔ یہ معلوماتی مواد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیومن رائٹس اور ڈیولپمنٹ کے موضوعات پر بنائیں اور اس میں ہم کمیونٹی کی بات کریں۔ ہم جو بھی کام کریں اس سے کمیونٹی کی تصویر سامنے نظر آئے اور کمیونٹی کو ہمارے کام سے فائدہ ملے۔ آج جو ہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی پہ بات کریں گے، اس کا سندھ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں اس کی شکل ہمیں ہیٹ ویوز، فلڈنگ، بارشوں، اس شکل میں نظر آتا ہے اور ہم ہر ایک کی زندگی پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے سالوں میں حکومتی سطح پر بھی اس کے حوالے سے احساس بڑھا ہے، اور پچھلے دنوں سندھ حکومت نے ایک کلائمیٹ چینج پالیسی ترتیب دی ہے جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خطہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ایک پریڈکشن دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 5 ڈگری بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ سے قحط کی صورتحال بڑھ سکتی ہے، فوڈ شارٹیج ہو سکتا ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ میں گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جو زندگی ہماری ہے اس سے بہت مختلف زندگی سامنے آنے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے جو اس کا سب سے اہم کنٹریبیوشن ہے انرجی، اس کو لے کر دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ سندھ کا جو انرجی کے اندر کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی انرجی پروڈکشن میں، وہ سب سے زیادہ ہے۔ سندھ کول کے حوالے سے بھی اور گیس کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ پاکستان کی انرجی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے 2 ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے جن میں سے ایک کا تعلق انوائرمنٹ جرنلزم سے ہے اور دوسرے کا تعلق نیچرل ریسورس اور CSR یعنی کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سے ہے۔ تو چلیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان سے گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں ان میں زوفین ٹی ابراہیم، جو کہ ایک کراچی بیسڈ جرنلسٹ ہیں، ساتھ ساتھ میں وہ ماحولیاتی موضوعات پر لکھتی ہیں۔ نہ صرف وہ مقامی پیپرز کے لیے لکھتی ہیں بلکہ انٹرنیشنل پیپرز کے لیے بھی لکھتی ہیں، اور ان کے کام کی خاص بات یہ ہے کہ وہ فیلڈ ریسرچ پہ بیسڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کو زوفین کی طرف سے ایسی بہت ساری معلومات ملیں گی جو کہ گراؤنڈ پکچر کو واضح کرتی ہیں۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ اسحاق سومرو شامل ہیں، جو کہ ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں۔ ان کا نیچرل ریسورسز، آئل، گیس، اس سیکٹر پہ بہت زیادہ کام رہا ہے، اور اسحاق کی نظر اس سارے موضوع پر CSR کے حوالے سے ہوتی ہے۔ CSR سے مطلب ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ اسحاق نیوز پیپرز میں ریگولرلی لکھتے ہیں، کالمز میں بھی، اور ساتھ ساتھ میں انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسز میں ان موضوعات کے حوالے سے شرکت کرتے ہیں۔ تو میں اپنے دونوں مہمان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر ہم سندھ کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ میں ماحولیاتی تبدیلی کی ہمیں کیا شکل نظر آتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کا ایک اہم پوائنٹ ہے جو کہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ انرجی پروڈکشن جو ہے پاکستان میں اور سندھ میں اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا حصہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی، اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی جو کہ کلائمیٹ چینج جس کو کہتے ہیں، وہ کیسے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ براڈلی کچھ چیزیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میں شروع زوفین سے کرنا چاہوں گی۔ زوفین، چونکہ آپ بہت اس موضوع پر لکھتی ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ سندھ کے جو انوائرمنٹ کنسرنز ہیں ان کو بیان کریں تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ تھینک یو زینیا۔ ایکچولی سندھ میں بہت سارے، پاکستان میں ہی بہت سارے مسئلے ہو رہے ہیں انوائرمنٹ کے۔ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو جو بہت بڑے مسئلے ہیں، وہ سب سے بڑا جو مسئلہ آج کل ہم اخباروں میں بہت ایوری ڈے سنتے ہیں وہ ہے واٹر شارٹیج۔
اور میرے خیال ہے واٹر شارٹیج کے ساتھ واٹر کوالٹی کی بھی بات نہیں اگر کریں تو وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں بیکاز آف بہت زیادہ جو اربن مائگریشن ہو رہی ہے، رورل ٹو اربن مائگریشن، تو ایئر پولوشن بھی ہے ٹریفک کی وجہ سے، پھر ٹریفک کی وجہ سے نوائز پولوشن بھی ہے، پھر اور اگر ہم اگین اربن کی بات کریں تو بیکاز آف دا پاپولیشن بلج اینڈ لیس اسپیس کراچی میں، جیسے حیدرآباد میں بھی، بڑے شہروں میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ویسٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے اور میونسپل سروسز کولیپس ہو گئی ہیں. تو یہ سارے انوائرمنٹل ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں اور ان سب کی وجہ سے آئی تھنک ہماری ہیلتھ کمپرومائز ہو گئی ہے، وچ از ہیوج. بچوں کا دیکھیں، اڈلٹس کا دیکھیں، تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے اور اس سے اکانومی بھی بہت افیکٹ ہو رہی ہے. بیکاز آپ کا پرسنل جو میرے منتھلی بجٹ میں اگر بہت سارا حصہ صرف دوائیوں پہ اور ہسپتال پہ یا ڈاکٹرز پہ چلا جائے گا تو آبویسلی میری خود کا جو وہ ہوگا بجٹ بہت کمپرومائز ہو چکا ہوگا. جو ایجوکیشن پہ جا سکتا تھا، جو گڈ فوڈ، اچھا ہیلدی فوڈ پہ جا سکتا تھا، وہ سب یہ سب دیر آل انٹر ریلیٹڈ اینڈ وی کی ناٹ سی تھنگ. ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے یہ چیزوں کو. تو ابھی جو آپ نے بات کی وہ ایک ماحولیاتی جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کی وجوہات بھی آپ نے بتائیں کہ ہماری جو پریکٹسز ہیں، ہمارے جو لیک آف پالیسیز ہیں، کچھ اس کی بھی پیچھے ریزن ہیں. اگر میں اس کو ایک براڈر اس سے لنک کرنے کی کوشش کروں جس میں ہم موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج ہم دیکھتے ہیں، تو یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور سندھ میں ہمیں اس کی کیا شکل نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سندھ جو ہے ہمارا، یہ جو پروونس ہے، یہ اس میں بہت سارے دیر سیورل ریجنز، اور جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے، ہمارے پاس پھر کوسٹل ایریا بھی ہے، پھر ہم ایک بہت بڑا میٹروپولس ہے ہمارے پاس. تو موسمیاتی تبدیلی ہمیں افیکٹ تو کر رہی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں ایوری ڈے. ہم دیکھتے ہیں ابھی گرمیاں ہیں تو ہم نے سوچا تھا ہیٹ ویوز، مطلب اب یہ ریگولر ایک بن جائے گا، لائک دس از دا نیو نارمل، کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہیٹ ویوز آئیں گی. یہیں نہیں، جیکب آباد میں بھی گرمی کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے ٹیمپریچر. سکھر میں، لاڑکانہ میں، کدھر بھی آپ بات کریں ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہر دفعہ اموات ہو رہی ہیں جیسے ہم نے 2015 میں دیکھی ہے، بٹ ہیٹ سٹریس تو ہو رہا ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے، ہیٹ کی وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم تو صرف انسانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم کو فلورا اور فونا بھی دیکھنا چاہیے کہ ان پہ کیا سٹریسز پڑ رہے ہیں. تو اسحاق، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، زوفین کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ سندھ میں ہاں موسمیاتی بالکل. سندھ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے آئل، گیس، کول جو ہے سب سے زیادہ پاکستان میں. تو یقیناً اس کی فیلڈس بھی زیادہ ہیں، اپنی آئل اینڈ گیس کی بھی ہیں اور کول بھی ابھی. تو وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا، پہلی مرتبہ سندھ میں جو تیل دریافت ہوا 1976 میں ڈسٹرکٹ بدین سے ہوا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور ابھی جو ہے وہ تقریباً سندھ کے کوئی 19 اضلاع سے تیل، گیس اور یہ ہو رہا ہے. تو یقیناً اس کی جو انوائرمنٹل اثرات تو ہیں اپنی جگہ پہ. اور سندھ سب سے زیادہ جو متاثر یقیناً یہی زیادہ تر انوائرمنٹ پہ امپیکٹ کرتی ہوں گی نا، کیونکہ سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس کمپنیز بھی یہاں ہیں اور ان کے ویل بھی بہت ہیں، اور یہ سلسلے، اور پھر یہ تھر کا کول، یہ ساری، تو ظاہر ہے اس نے بھی ان کو گرمایا ہوگا. تو ایک چیز تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ بھئی یہ اس پہ عمل درآمد کا جو امپلیمنٹیشن کا جو ہے کہ وہ واقعی قانون، جیسے میڈم نے کہا کہ قانون تو بنے ہوئے ہیں، گائیڈ لائنس بنی ہوئی ہیں، جیسے فار ایگزامپل پاکستان پروٹیکشن، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو 1997 کا ہے، اس کی پھر پرٹیکولر گائیڈ لائنس ہیں فار دا آئل اینڈ گیس کمپنیز کے لیے.
वैसे तो सबके लिए है लेकिन पर्टिकुलरली उनके लिए है. मैं 2008 से तकरीबन इस फील्ड से मैं काम कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो मैंने कहाँ पे भी इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी है. पाकिस्तान की ज़्यादा एनर्जी थर्मल बेस्ड प्रोडक्शन से है. थर्मल में ये होता है कि आप गैस को बर्न करते हैं, आप ऑयल को बर्न करते हैं और उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो इस वक्त हम ये देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इसका जो CHG जो ग्रीन हाउस गैस में जो कंट्रीब्यूशन है एमिशन, इनकी एमिशन का, वो 1/3 है. तो यानी कि एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक एलिमेंट है जो माहौलियाती तब्दीली में कंट्रीब्यूट कर रहा है. और सिंध के हवाले से आपने बात की, वो बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि सिंध पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कोल और गैस कंट्रीब्यूट करता है. इवन ऑयल का भी पाकिस्तान पूरे का 56% जो है ऑयल जो है वो सिंध प्रोड्यूस करता है. तो इस तरह से हमने देखा कि कोल के हवाले से अगर पूरे मुल्क में कोल की पैदावार कोई 8 लाख टन से ज़्यादा बताई गई है, तो उसमें 4.5 लाख के करीब सिंध का कंट्रीब्यूशन है. इसी तरह से अगर गैस की बात करें तो गैस के बारे में भी यही कहा जाता है कि 8.5 लाख जो है वो सिंध का कंट्रीब्यूशन है. पूरे पाकिस्तान में जो टोटल गैस की पैदावार है वो 13 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, मिलियन टन. जी हाँ, बिल्कुल 13 लाख मिलियन क्यूबिक फीट के करीब है. सो ये बात तो वाज़ेह है कि हमें जो डिबेट हम करते हैं, हम ज़्यादातर ये बात करते हैं कि सिंध को उसके हिस्से की गैस नहीं मिल रही है या सिंध को जो एक मॉनेटरी फ़ायदा नहीं मिल रहा कि वो ऑयल दे रहा है, वो कोल दे रहा है. लेकिन हमें आई थिंक ये भी बात करनी चाहिए कि इन ज़रायों से एनर्जी पैदावार का जो सिंध के ऊपर असर हो रहा है उसको भी देखने की ज़रूरत है. आप क्या समझती हैं कि कोल क्यों प्रॉब्लमेटिक है अगर हम सोशल और एनवायरनमेंट के प्रिज्म से देखें? कोई शक की बात नहीं है कि जो सबसे डर्टीएस्ट फ्यूल है वो कोल है सब में से. तो वो तो इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है. हमारे पास जो ज़खायर हैं वो बहुत वो लिग्नाइट कोल है विच इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ये बहुत इमिट ज़्यादा करता है कार्बन. दूसरा ये कि जब हमने भी पूरी दुनिया ने जब कोल ख़त्म किया तो हमने शुरू किया. तो हमें उसकी एक पाकिस्तान की एक वो भी थी कि हम लोग एक वो चीज़ शुरू कर रहे हैं जिसकी समझ आ गई थी कि ये बुरी चीज़ है, तो हम क्यों शुरू कर रहे हैं. जब आप एक्सपर्ट से बात करते हैं या पॉलिटिशियन से बात करते हैं या स्टेट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये हमारी मजबूरी थी. ठीक है, हमने उस वक़्त नहीं किया लेकिन हमें अब ज़रूरत है. क्योंकि क्या आप ये चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ बैठ जाएं, क्या आप चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी बैठ जाए, तो हमें ये मजबूरन करना पड़ा. लेकिन उसके जब आप जाते हैं कम्युनिटीज़ में तो और मैं गई हूँ, मेरा ख्याल है साथ भी गए हैं, हमने देखा कि कम्युनिटीज़ में बहुत असर पड़ा है. और अगर आप मगर वो कुछ ऐसे वो जो यू कैनॉट गिव कैनॉट उसका आप टेंजिबल देखने मतलब उसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते कि उनके जो नेगेटिव असरात पड़े हैं. आप उसको पैसे दिए हैं, ज़रूर उन्होंने दिए हैं उनको, मगर आप उसको वो नहीं कर सकते कि ये कितने का नुकसान हुआ है. क्योंकि आप कैसे नुकसान वैल्यू इसकी कर सकते हैं जो कहता है कि मेरी जो ट्रेडिशंस हैं वो ख़त्म हो गई हैं. जो दरख्त था जिसके नीचे में बैठ के हम लोग झूला झूलते थे वो दरख्त नहीं है, या हमारे वो कब्रिस्तान उजड़ गए हैं जो वो कब्रिस्तान नहीं है. तो उसके ऊपर आप गवर्नमेंट क्या कोई भी इसको आप पैसों से नहीं उसको वैल्यू दे सकते कि चलें हम इसको 100 रुपये देंगे तो इसका ये अजाला हो जाएगा. नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे. जो मेमोरीज़ बनी हुई हैं, जो एक उनका एक पूरा एक वो माहौल था वो आपने ख़त्म कर दिया है. और आपने उनको क्योंकि इन्होंने थरकोल ने जो SECMC जो थी, इन्होंने जब माइनिंग की तो इनको कुछ गांव हटाने पड़े और उन्होंने वही गांव बना दिए, दूसरी जगह मुंतकिल करें. वही जैसे सहरी दर से, तो उन्होंने सहरी दर से एक और बना दिया. ठीक है, तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छे वो हैं. इन जिधर वो लोग रहे थे उससे बहुत अच्छे हैं.
لیکن وہ بات تو نہیں ہے, وہ زمین تو نہیں ہے نا, تو وہ اس کو ترستے ہیں. اس کے علاوہ ان کو ایک ریزروار بنانا تھا جس میں ویسٹ واٹر اپنا ڈالنا تھا وہاں سے, جب مائننگ کرتے ہیں جو پانی یوز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے گورنمنٹ نے اور سندھ اینگرو نے سوچا کہ ہم کدھر بنائیں, تو انہوں نے ایک سائٹ چوز کی, وہ رامسار سائٹ نکل گئی. اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ رامسار سائٹ پہ آپ نہیں کر سکتے, تو وہ وہاں کرنے لگے. تو پھر پتہ چلا کہ لوگوں نے بتایا ہوگا, انہوں نے ایکسپرٹس نے, کہ بھئی آپ یہ نہیں یوز کر سکتے بیکاز انٹرنیشنلی آپ پہ بہت بیک فائر ہوگا. تو انہوں نے گورانو ایک جگہ ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنا کھودنا شروع کیا اور وہاں پہ ریزروائر بنا, بہت بڑا ریزروائر ہے, میں دیکھ کے آئی ہوئی ہوں. تو وہ اس پہ بہت زیادہ جو ولیجز تھے اور جو ولیجرز تھے ان کو نقصان ہوا. انہوں نے بہت 1 سال انہوں نے اس پہ وہ اسٹرائک کی, احتجاج کیا پریس کلب پہ اسلام کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کنویں آپ لوگوں نے وہ کر دیے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہوں گے آپ کے کنویں. تو انہوں نے کہا کہ ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گریزنگ گراؤنڈ ہے, جب ہمارا زمین پولیوٹ ہوگا تو ہمارا وہ وہاں پہ جو لائف اسٹاک ہے وہ وہاں پہ گریز نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں, یہ ان کی ٹریڈیشنل نالج ہے جس کو ہم لوگ بالکل نظر انداز کرتے ہیں. اور جو ان کے اگینسٹ جو ملٹی نیشنلز جو ایکسپرٹس کو لے کے آتے ہیں, ان کے پاس بہت اچھی زبانیں ہوتی ہیں, بہت لاز ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے جس کے لیے یہ دیز پور پیپل کی ناٹ فائٹ بیک. حالانکہ یہ لوگ کورٹ بھی گئے ہیں, لیکن جب ایک ملٹی نیشنل کو گورنمنٹ کا سپورٹ ہوگا, اسٹیٹ کا سپورٹ ہوگا, تو ظاہر ہے پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکے. اور وہ گورانو ریزروار بنا, بالکل بنا. آئی تھنک یہ ایک اس پریکٹس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس میں کمیونٹیز کی کنسرنس اور کمیونٹیز کی جو ایک وزڈم ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو بڑے اس سے آپ سائڈ لائن کر کے اور بنایا جاتا ہے. بالکل. آئی تھنک آپ جو زفین بات کر رہی تھی, میں اس میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی جو ہم کول مائننگ کی بات کر رہے تھے, اس کے اوپر اب ریسرچز آنا شروع ہوئی ہیں کیونکہ اب کچھ عرصہ ہوا ہے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ایک ریسرچ آئی ہے سندھ اینگرو کول مائننگ کے اوپر, جس میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس نے انوائرمنٹ کے تمام سفیئرز کے اوپر اثر کیا ہے, جس میں ایٹماسفیئر ہے, بایوسفیئر ہے, ہائیڈرو پانی کے حوالے سے ہے, اور لیتھوسفیئر ہے. لائک انوائرمنٹ کے جتنے بھی وہ ہیں اسپیکٹس ہیں, جس میں آپ کا پانی سے لے کر ہوا سے لے کر شور, ان تمام لیولز پہ فرق پڑا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بالکل کلین کول پروڈکشن ہو رہی ہے, کلین کول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو آپ جو گرمی کی بات کر رہے تھے آپ دونوں, ہمارے پاس کوئی ایسی ریسرچ اس وقت نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھئی سندھ میں یہ جو گرمی ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن آپ لنک کر سکتے ہیں چیزوں کو. اور ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے کچھ فیلڈز کا وزٹ کیا تھا جس میں آپ نے کمیونٹی سے بات کی, ان فیلڈ میں جو گیس پلانٹس کے قریب رہتے ہیں. تو کیا آپ کو کچھ ایسے مشاہدات یا ایکسپیرینسز ملے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے جب سے یہ گیس پلانٹس بنے ہیں؟ ہاں, ویسے تبدیلی جو ہے وہ لوگوں کو ایک جنرل تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے. جنرل ایسی آتی ہے کہ جیسے میں آج 2008 میں سانگڑ جاتا تھا تو روڈ اسٹرکچر وہ اتنا اچھا نہیں تھا. ابھی روڈ اسٹرکچر بڑا اچھا ہو گیا ہے, لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. لوگوں کے مسائل جو ہیں, ظاہر ہے جب ہم میتھین گیس کی بات کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کرتے ہیں, اس پہ جو ریسرچ ہونی چاہیے تھی, ابھی 35 سال تو ہو گئے ہیں نا سندھ میں تیل گیس نکلنے میں, بدقسمتی سے کوئی ریسرچ کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو اس کے بعد وہی چیزیں لوگوں میں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا جو کنسرن ہے یا مطالبہ ہے یا لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا پورا پانی جو ہے وہ کڑوا ہو گیا ہے. آج سے 10-15, جیسے میں ایک گیس فیلڈ میں گیا, نعمت مثال
بہت بڑی پروڈکشن دے رہی ہے, کوئی 2.5 سے 3 کلومیٹر میں اس کی رینج ہے جس کے ویلز ہیں. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جن 2 گاؤں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ پانی ہمارا بالکل کڑوا ہے اور ہم پانی پینے کے لائق نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جب سے یہ گیس فیلڈ آئی ہے تب سے وہ پانی کڑوا ہونا شروع ہوا ہے. میجر پرابلم ان کی پانی ہے, پینے کا پانی. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ یہاں سانس کی بیماریاں, اور وہ بھی چھوٹے بچوں میں اور عورتوں میں, انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں اور بڑھ رہی ہیں. تیسری چیز چمڑی کی بیماریاں. ایک گاؤں میں لوگوں نے کہا ہمیں کہ ہمارے یہاں جو نوجوان تو نہیں 30 ایئرس سے بلو ہیں, تو ان میں آنکھوں میں دھندلاپن دیکھا گیا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ. دمے کی جو بیماری ہے جسے یہ کہتے ہیں, تو یہ تو بیماریاں اپنی جگہ پہ ان کی ہیں. پھر دوسری وہ ان کی جو چمنیاں چل رہی ہیں تو 24 گھنٹے چلتی ہیں نا, ان سے وہ جو ایک گاؤں میں ہوں گے انہوں نے کہا, وہ دیکھنے میں بھی آ رہے تھے سامنے سے, انہوں نے کہا کہ یہ 24 گھنٹے ایک فاؤنٹین کی طور پہ یہ چلتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ یہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہاں سے آئل جو ہے ہمارے گھروں میں گاؤں میں درختوں کے پتوں پہ فصلوں پہ صبح سویرے دیکھنے میں آئے. آئل گھر میں جو بستر باہر سوتے ہیں بستر پہ برتنوں پہ آئل کے ہمیں زراعت نظر آئے. اور ہم نے کہا بھی کنسرن بندوں کو یہاں کہ بھئی یہ, لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. تو یہ اپنی جگہ پہ خطرناک چیزیں ہیں جس کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا ہے. لوگوں نے اپنی طور پہ وہاں ظاہر کمیونٹیز نے لوکل سطح پہ احتجاج بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی دھرنا بھی لگاتے ہیں, کبھی کبھی کسی اخبار میں خبر بھی آ جاتی ہے, لیکن بڑے پیمانے پہ اس کی کوئی نہیں ہوئی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جو یہ ان کا جو آواز ہے پریشر وہ دب گیا ہے, یہاں سندھ میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لوکل جو بااثر لوگ ہیں وہ پیٹی ٹھیکے ان کو دے دیتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروٹیکشن بھی دیں گے اور آپ کے 2-4 بندے بھی ہم یہاں رکھ لیں گے. وہ پولیٹیکلی بھی بااثر ہو سکتے ہیں, وہ روحانی کسی پیر کے بندے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ڈنڈے والا بندہ ہوگا وہ بھی. اور وہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہے میرے پاس ہے کہ یہ یہاں کا جو بندہ ہے وہ کتنا بااثر ہے, اور ملکی لیول پہ بھی کچھ لوگ ہیں وہ بااثر ہیں, اور ان کو سارے چیزیں ٹھیکے دیے جاتے ہیں, پیٹی ٹھیکے. تو یہ لوگوں کی کوئی وہ نہیں جو ہے وہ زندگی میں تبدیلی آئی ہے. لوگ کہتے ہیں اور فیکس فگر بھی کہتے ہیں کہ ابھی وہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے, کیونکہ قدرتی وسائل جو ہوتے ہیں نا وہ جتنے آپ یوز کریں گے وہ ڈپلیٹ ہوں گے نا, ختم ہوں گے, تو وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہے. کافی جو ویل ہیں وہ ابنڈنٹ انہوں نے کر دیے ہیں کہ بھئی ابھی اس میں تیل نکالنا, اگر ہم تیل نکالیں گے بھی تو خرچہ اتنا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیں گے. تو ان کو بند کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ ایک پراپر طریقے سے بند کر دیں. کسی بھی ویل جو ابنڈنٹ تھے نا, کسی بھی ویل کو اس طریقے سے بند نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ان کا پانی کیمیکل نکلتا تھا, کلیئر اس میں لکھا ہے پیٹرولیم کنسیشن ایگریمنٹ میں بٹوین دا کمپنی اینڈ دی گورنمنٹ کے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا پانی پونڈس میں جائے گا, پونڈ آپ تالاب بنائیں گے اس میں جائے گا, پھر وہ ایواپریٹ ہو یا پھر نہیں تو پھر آپ اس کو ڈمپ کریں گے کہ 1 میٹر مٹی اس پہ ڈال کے آپ اس کو, تو اس کے اثرات نہ ہوں. اس قسم کی کوئی اس پہ نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو دلچسپ بات یہ ہے کہ سنجورو بلاک ایک بہت بڑا آئل اینڈ گیس کا بلاک ہے, تحصیل سنجورو ڈسٹرکٹ سانگڑ میں. انہوں نے اپنے یہ جو بنائی ہے آئل اینڈ گیس فیلڈ, اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی فیکٹری انہوں نے بنائی ہے. وہ اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیل مل ہے. لوگوں سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ 3 سال سے اسٹیل کا بہت بڑی اسٹیل یہاں لوگ بھر کے بھی آتے ہیں, لوہا کہاں سے لے کے پھر
जाती है बड़े शहरों में, तो स्टील मिल भी वो इन्हीं कंपनी ने बनाई है, और उसकी भी चिमनी और सिस्टम जो है ना वो 24 घंटे चल रहा है। तो इनके और सारे जो है ना वो भी प्रोडक्ट्स उनमें उन्होंने शामिल करके अपनी कमाई वगैरह के सिलसिले में उन्होंने कर दिए। मैं अगर तौफीन आपकी तरफ वापस आऊँ और ये बात करूँ जो स्पेशली इसहाक ने बात की उसकी रोशनी में, कि हमारे अंदर, हमारे पॉलिसीज़ के अंदर या हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या वो कैपेसिटी है कि हमने जो एक प्रोडक्शन का एक बनाया हुआ है, सारा लैंडस्केप बनाया है, उसके जो नेगेटिव असरात हैं उनके साथ हम डील कर सकें। हमारा जो रहन सहन है, हमारा एक लाइवलीहुड्स हैं, प्रोडक्शन है, तो उसको उसके नेगेटिव असरात के साथ हमें डील करने में हमारे पास कैपेसिटी है, क्योंकि यही चीज़ इवेंचुअली माहौलियाती तब्दीली की सूरत में हमारे सामने आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब जो है वो अनफॉर्चुनेटली इन द नेगेटिव है, बिकॉज ये और ये मैं अपने साथ भी लेती हूँ कि ये हम नाअहल हैं, हमारे पास ना हमारे अंदर वो है कैपेसिटी, बावजूद कि हमें समझ आ रही है हम करना नहीं चाहते, और ना ही हमारी स्टेट के पास कैपेसिटी है। और मैं कहती हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों में हम स्टेट को ब्लेम ना करें, बिकॉज हमें खुद के अंदर अपने गरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी ये जो पिक्चर है इसका माहौलियाती तब्दीली के साथ एक ज़ाहिर है जुड़ा हुआ है ये, तो इसकी कितनी अहमियत है कि इन पर अमल दरामद हो कि आपकी माहौलियाती तब्दीली की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो। अभी इसमें हम देखेंगे ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के हवाले से, जो मैं इसको फ़िलहाल मैं इस पे रखूँगा। तो जब पेट्रोलियम कंसेशन एग्रीमेंट होती है बिटवीन द कंपनी एंड गवर्नमेंट, तो ये तकरीबन 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है। उसमें वो शराइत होते हैं, ये चीज़ें सारी होती हैं, मतलब आप पढ़ेंगे आप कहेंगे बड़ा वो ज़बरदस्त किस्म का डॉक्यूमेंट है, और कंपनीज़ वो उस पर साइन करती हैं कि भाई हम सारी ये चीज़ें करेंगे भाई, जिसमें CSR भी है कि भाई CSR पे आपको अमल करना है, कैसे अमल करना है, उसकी पूरी वो जो है क्लियर चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी ये है कि ये जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जब कंपनी आती है फील्ड में आके काम शुरू करती है, ख्वाह वो फिर वहाँ से गैस निकले या न निकले, ये इससे कोई नहीं है, तो उसको CSR पे अमल करना है। एक तो उसको वो जो अपने रूल्स रेगुलेशन है एनवायरनमेंटल, पहले दिन से उस पर अमल करना है, और फिर CSR के जो है CSR जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, समाजी जिम्मेवारियाँ कंपनीज़ पे, तो वो पहले ही दिन से उसको इग्नोर करते हैं, लोगों को पता नहीं होता। इसमें क्लियर लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि जिस दिन से आप सिर्फ सर्वे करने आएंगे, देखने आएंगे कि भाई हम यहाँ काम शुरू कर रहे हैं, और उनका एक पहला स्टेप होता है सेस्मिक सर्वे कर दें, उससे भी पहले आप पे आयद हो जाती है CSR। उसमें आपको 6 महीने लगे, 5 महीने लगे, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर प्रोडक्शन की CSR का के पैसे बढ़ते हैं जो उसको खर्च करने के हवाले से, तो उस पर अमल दरामद नहीं होता है वो प्रॉपर जो होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ऑयल एंड गैस कंपनीज़ पे एक रॉयल्टी मिलती है जो फेडरल गवर्नमेंट देती है। उसके बाद एक और फंड है जिसे कहते हैं प्रोडक्शन बोनस। प्रोडक्शन बोनस ऐसा इतना ह्यूज अमाउंट है जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में जो सिंध को मिलता है। 2008 तक ये प्रोडक्शन बोनस की जो रकम थी, पैसे थे, वो कंपनी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराते थे। बड़ी दिलचस्प बात है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एग्रीमेंट जो होती है कंसेक्शन, पेट्रोलियम कंसेक्शन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड होती है स्टेट, तो स्टेट का में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के साथ हम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। बड़ी दिलचस्प। खैर, तो इन पे जो पैसे खर्च होने हों, प्रोडक्शन बोनस के सही पैसे खर्च हों, CSR के सही पैसे खर्च हों, और रॉयल्टी के सही पैसे खर्च हों। रॉयल्टी डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मिलती है, फेडरल गवर्नमेंट जब
یہ بجٹ وفاقی بجٹ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتی ہے نا، اس میں کہتے ہیں کہ بھائی سندھ کو ہم رائلٹی کے مد میں 240 ارب روپے دیں گے. اور دوسرا CSR ہے وہ کمپنیوں کو وہاں خرچ کرنا ہے، کمیونٹیز پہ نا. ہاں کمیونٹی پہ. اس کے بھی بڑے کلیئر کٹ کے وہ بائلاز یہ چیزیں ہیں، کس چیز پہ خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. اور زیادہ تر یہ ہے کہ ان چیزوں پہ خرچ کرنے جو لوگوں کو کے مسائل، جو صحت کے مسائل ہیں یا پانی کے مسائل ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ ایسا ہے جس پہ ہی CSR خرچ کرے. RO پلانٹ، بھائی RO پلانٹ لگا دو. RO پلانٹ انہوں نے لگائے ہیں، لوگوں نے کہا کہ 7 RO پلانٹ 8 لگے ہوئے تھے، ان میں سے 1 یا 2 کام کر رہا ہے. اس پہ بھی جو کمیونٹی وہ انہوں نے لگا دیا. پھر جو اس پہ خرچ آتا ہے کچھ کیمیکل وغیرہ یا کیا جلتا ہے، تو ابھی کمیونٹی جو تکڑی ہے، باشعور ہے، تو اس سے فائدہ لے رہی ہے. دوسرے جو ہے RO پلانٹ بھی بند پڑے جو بیسک اس کے ہیں. اب یاد ہے کہ رقم خرچ یہ چیز، جیسے رفیع نے کہا کہ ہم ساری چیزیں اسٹیٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ، ہمیں بھی کچھ لوگوں میں ایک رجحان ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ آئلینڈ گیس کمپنی آ گئی، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ ساری ہماری مشکلات جو ہے وہ یہی حل کریں گے، روزگار بھی ہمیں دیں گے، روڈ بھی بنا کے دیں گے، سب دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، ان پہ ایک سرٹین لمٹ ہے. لیکن 2008 سے پروڈکشن بونس جو ہے، ابھی جہاں سے تیل گیس نکل رہی ہے وہاں کی نیشنل بینک یا سندھ بینک میں پیسے جمع کراتی ہے کمپنی. اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ کمیٹی جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے وہاں کا نیشنل اسمبلی کا ممبر، اور ڈیفینیٹلی وہ رولنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ویسے جیسے سانگڑ کا ہے وہ وہاں کا سینیٹر ہے، وہ اس کا ہیڈ ہے. اور اس کا جو سیکریٹری ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کے مسائل یہ ہیں. پھر اس کو انہوں نے تھوڑا بھی یہ کیا ہے کہ باقاعدہ ٹینڈر آتے ہیں، اس کو ہوتا ہے. ایک چیز جو اچھی نظر آئی وہ یہ ہوئی، لوگوں نے بھی کہا کہ ڈسٹرکٹ سانگڑ کا ایک علاقہ ہے، کھپرو تحصیل ہے، جو زیادہ تر ریگستانی ہے، جسے اچھڑو تر بھی کہتے ہیں، اور بڑا دور دراز کا علاقہ ہے. تو وہاں بینگ اے ممبر یہ جو لیڈی ہے مس شازیہ مری، اس کے توسط سے اس CSR کے پروڈکشن بونس کے پیسوں سے کوئی 70 کلومیٹر میٹھے پانی کی پائپ لائن گئی ہے، وہ جس سے ہزاروں لوگوں کو پانی ملا ہے. یا روڈوں کا جو اسٹرکچر سنا ہے بنا ہے. تو دوسرے ڈسٹرکٹس میں جہاں میری اپنی ہے تھوڑی بہت اسٹڈی کہ اس کے پروڈکشن بونس کے پیسے پڑے ہیں وہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں. اگر خرچ بھی ہو رہے ہیں تو جو ایک اصول ہے کہ بھئی اس ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اس پہ آپ نے 8 کروڑ روپے دے دیے ٹنڈو محمد خان میں، یار کیا تکے، آپ پانی پہ دیتے نا. تو اس قسم کے مسائل اپنی جگہ، امپلیمنٹیشن صحیح اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اور جو انوائرمنٹل پرابلمس ہیں، دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر آتا ہے جیسے بیماریوں کی وجہ سے، جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس کمپنی میں ڈاکٹر آتا ہے صرف منتھ کے 3 دن، وہ بھی MBBS آتا ہے، کوئی بھی اسپیشلسٹ نہیں ہوتا ہے. جبکہ ہمیں ساری بیماریاں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، چمڑی کی اور یہ. تو یہ ایک امپلیمنٹیشن پرابلم ہے. صحیح طور پہ CSR کا خرچ صحیح ہو، وہ بھی آپ اس کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، آپ کو ہنسی آئے گی کہ کون سی چیزوں پہ. ایک فیسٹیول، اسپورٹس فیسٹیول پہ جو ہے انہوں نے کوئی 18 لاکھ روپے خرچ کر دیے. اسپورٹس فیسٹیول کیا تو کہ لوگوں کو پانی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ CSR کا بھی صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے. اگر میں آپ دونوں کی بات کو جوڑوں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو، سٹیزنز کو اپنی طرف سے تو کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو ایکٹیویزم کی بھی ضرورت ہے کہ وہ انگیج ہوں، ان کو شعور ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ ان کو انگیج ہونا چاہیے متعلقہ اداروں سے. بالکل، اٹس ناٹ کہ آپ نے اپنے 1 یا 2 دفعہ کر لیا ہے، تھرو آؤٹ آپ انگیجمنٹ پروسیس کنٹینیو کروائیں. اینڈ دیٹ از ڈیفیکلٹ، کیونکہ لوگوں کو، جو کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، جینیونلی بزی ہوتے ہیں. وہ ہر دفعہ اپنی پبلک ہیئرنگ میں نہیں آ سکتے، یا انہی کی
اویئرنیس ریزنگ کے لیے بھی نہیں آ سکتے. تو آئی تھنک کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان کی وائس کو اوپر لایا جائے. اور اسی لیے ان کی وائس نہیں آتی ہے کیونکہ وہ آتے نہیں ہیں یا وہ چپ رہتے ہیں یا وہ جیسے انہوں نے کہا نالج نہیں ہوتی تو اس لیے بھی بہت دفعہ بات نہیں کر سکتے. کلائمیٹ ایکٹیویزم کا بہت رول ہے, اس کو زیادہ اسٹرانگر. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ ورڈز نہیں ہوتے ہیں. دے نو واٹ از ہیپننگ, دے نو واٹ از رانگ, اور ان کے کیونکہ وہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتے ہیں, سیوی نہیں ہوتے کیا بولیں پبلکلی یا پبلک اسپیکنگ میں نہیں ہوتے, تو وہ بہت دفعہ ان میں سے کچھ لوگ چپ رہ جاتے ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے. منسٹر فار کلائمیٹ چینج شیری رحمان نے کہا تھا کہ مطلب انہوں نے کافی ووکل, شی واز ویری ووکل اینڈ شی سیڈ کہ ڈیلٹا کو بہت نقصان ہو رہا ہے. سو ایٹ لیسٹ اس حد تک بھی بات کرنا کہ ڈیلٹا کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنا ڈیلٹا رہ گیا ہے, مینگرووز کو کیا ہو رہا ہے, یہ باتیں مطلب دیز آر پازیٹیو. ماحولیاتی تبدیلی کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو آپ اگنور کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں کی باتوں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کچھ جو بنیادی اس کی وجوہات ہے جس میں انرجی, ہماری انرجی کا جو اسٹرکچر ہے انرجی پروڈکشن کا, یا ہماری جو ویسے پروڈکشن ہے, انڈسٹریل پروڈکشن ہے, اربنائزیشن ہے, ہمارا رہن سہن ہے, کنزمپشن پیٹرن ہے, ان سب کو کویشچن کرنے کی ضرورت ہے. اور پالیسیز کے حوالے سے بھی ہم صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بھئی پالیسی موجود ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوتا. اب تھوڑی سٹیزنز کی طرف سے بھی اور ایکٹیوسٹ کی طرف سے بھی زیادہ ایکشن ہونے کی ضرورت ہے کہ ان پالیسیز پہ عمل ہو, ان پالیسیز کو بہتر بنایا جا سکے اور پھر عمل درآمد بھی ہو. تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بالکل گراؤنڈ سے ہمیں تصویر لا کے دی اور اپنے مشاہدات شیئر کیے. اور امید ہے کہ آج کے پروگرام سے جن لوگوں تک یہ پروگرام پہنچے گا تو ہماری بات آگے بڑھے گی کہ ہمیں اس پورے پرابلم کو کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. سو بہت شکریہ زوفین آپ کا اور اسحاق آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو.